السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، جو ایک سالہ فنکشنل عربی کا کورس ہے سرٹیفکیٹ کا، اس کے سبق نمبر 16 کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کے سوال جواب باقی تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو مکمل کریں گے۔ یہ کتاب ٹوٹل 40 سبق پر مبنی ہے، جس میں سے ہم 16 سبق مکمل کر چکے پڑھنا، اور سوال جواب میں بورڈ پہ ہے، تو انشاءاللہ آج ہم یہ سبق کو پورا کر لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر سیشن پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ اگر آپ جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ عربی سمجھ بھی سکیں گے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ ایک قلبی سکون بھی محسوس کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 تھا، درج ذیل جملوں کے جواب عربی میں لکھیے۔ اب سبق جنہوں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہے تو میں ریویژن میں انشاءاللہ دونوں کا کور ہو جائے گا۔ من کے معنی ہوتے ہیں کون؟ یعود لوٹتا ہے، من المدرستی مدرسے سے، مساء شام میں۔ سوال یہ ہے کہ من یعود کون لوٹتا ہے، من المدرستی مدرسے سے، مساء شام میں۔ تو ہم صرف سوال کو ہی جواب بنانے کی ٹرک ہم نے دیکھا تھا، تو ہم سوال کی نوعیت میں جو من آتا ہے، جو کوسچن کے ورڈ آتے ہیں، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب صرف اس کے جگہ میں یہاں پر حامد ڈال دوں گا اور حامد پہ 2 پیج دے دوں گا۔ حامد یعود، حامد لوٹتا ہے، من المدرستی مدرسے سے، مساء شام میں۔ حامد یعود، حامد لوٹتا ہے، من المدرستی مدرسے سے، مساء شام میں۔ اب میں اعراب نہیں ڈالوں گا کیونکہ اعراب میں نے اوپر آلریڈی ڈال دیا ہے۔ اب یہاں ہے این یضع، کہاں رکھتا ہے، حامد حامد۔ دیکھیے اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، حامد یہاں پہ آئے گا کیونکہ پہلے میں حامد نہیں دیا، دوسرے میں حامد دیا، تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ لوٹنے والا حامد ہے۔ این یضع حامد، کہاں لگتا ہے، کہاں رکھتا ہے حامد، حقیبتہ، اس کے بیگ کو۔ اب میں نے بتایا یہ اینا کو ہم اینا بولے تو وہ جگہ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ من میں آپ سے کون پوچھے تھے اور اینا میں جگہ پوچھ رہے ہیں، ویئر ڈیڈ دا حامد کیپ ہز بیگ۔ تو ہم کو یہ بتانا ہے ویئر ڈز دا حامد کیپ ہز بیگ، تو کہاں رکھتا ہے، تو ہم یہ اینا کٹ کر دیں گے، تو یہاں سے سوالیہ مارک کٹ ہو جائے گا۔ یضع حامد حقیبتہ، رکھتا ہے حامد اس کے بیگ کو، تو میں کہوں گا فی الدولاب۔ فی الدولاب، دولاب کہتے ہیں الماری کو، حامد رکھتا ہے اس کے بیگ کو ریگ میں، الماری میں، جو دیوار کی الماری ہے اس میں۔ ماذا یعمل حامد، ماذا یعمل کیا کرتا ہے، حامد حامد، عمل یعمل، عمل یعمل یہ عمل سے بنا، کیا کرتا ہے حامد، بعد بعد میں، تناول کسی کو بھی چیز کو لینے کے لیے، الغدائی کھا لینے کے بعد۔ اب کھانا لینے کے بعد بولے تو یہ سوٹ نہیں ہوگا، تو کھانا کھانے کے بعد بولیں گے۔ جیسے تناول طعام آتا ہے، تناول طعام کھانے کو لینا، تناول کے لفظی معنی ہوتے ٹیکنگ، لیکن سینٹینس اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس اس کے معنی کیا نکلیں گے، کھانے کے۔ تناول کے معنی لینا بھی ہو سکتے ہیں اور کھانا بھی ہو سکتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا ماذا یعمل حامد، کیا کرتا ہے حامد، بعد بعد میں، تناول لے لینے کے، الغدائی کھانے کو، کھانے کو لے لینے یعنی کھانے کو کھانے کے بعد حامد کیا کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کھانے کو کھانے کے بعد حامد اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے، کسی کو بھی جا کر ملنا، اس کے لیے وزٹ کرنے کے لیے یزور آتا ہے، تو یزور جا کر ملتا ہے، حامد حامد، صدیقہ اپنے دوست سے، یزور حامد صدیقہ، ملتا ہے حامد اس کے دوست سے، اور دوست بھی کیسا ہے تو اس کی کنڈیشن بتایا کہ فی الجوار، پڑوسی کے دوست سے۔ اب اسکول کے دوست سے تو جا کے نہیں ملے گا کیونکہ اسکول میں ملاقات ہو چکی ہے۔ اب کس سے ملے گا، اسکول میں تھا تو اپنے پڑوس کا دوست رہ گیا تھا، تو اسے کب ملے گا، اسکول کے بعد جب گھر پہ لوٹے گا، تو گھر پہ آتا ہے، اپنے بیگ کو رکھتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد یزور حامد صدیقہ، ملتا ہے حامد اس کے دوست سے، فی الجوار جو پڑوس میں رہتا ہے۔ حامد اپنے پڑوسی دوست سے ملتا ہے، اور کب ملتا ہے، بعد تناول الغداء، دوپہر کا کھانا کھا لینے کے بعد۔ تو یزور حامد صدیقہ، یہاں تک سیم آئے گا، حامد اپنے دوست سے ملتا ہے، اور اس کے بعد بعد تناول الغداء، کب، دوپہر کے کھانے کے بعد۔ اگلا ہے من این تعود ام حامد، من این کہاں سے، تعود لوٹتی ہے، من این تعود کہاں سے لوٹتی ہے، ام حامد حامد کی امی۔ دیکھیں جب تک حامد تھا تو علامت مضارع یا آ رہی تھی، یہاں بھی یا پر، یہاں بھی یا، اور یہاں بھی یا، لیکن جیسے ہی امو آ گیا، امو مؤنث ہے، ماں ہے، تو اس لیے ماں کے لیے یہ یا کو تا کر دیے۔
تو حامد کے لیے یعودو بولے اور ام حامد حامد کی امی کے لیے تعودو بولے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جہاں بھی مؤنث کا ذکر ہوگا وہاں پر علامت مضارع تا آئے گی. من این تعودو کہاں سے لوٹتی ہے ام حامد حامد کی امی. اب ہم نے دیکھا تھا کہ حامد کی امی کہاں گئی تھی؟ بازار گئی تھی. تو میں یہاں اینا کٹ کر دوں گا. یہ جگہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے لوٹ رہی، کس جگہ سے لوٹ رہی ہے، اور یہ من کو میں یہاں پر لا لوں گا. میں من کو یہاں پر لا لوں گا. اس طریقے سے میں نے من کو یہاں پہ لا لیا. تو یہاں سے من بھی کٹ ہو گیا اور اینا بھی کٹ ہو گیا. جواب کے لیے سوالیہ لفظ کو ہٹانا شرط ہے. تو اب یہ جواب بنانے کے لیے بنے گا تعود ام حامد، حامد کی امی لوٹتی ہے من السوق، کہاں سے؟ بازار سے. سوال میں پوچھے تھے من این تعود ام حامد، من این تعود کہاں سے لوٹتی ہے ام حامد حامد کی امی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں تعود ام حامد من السوق، لوٹتی ہے حامد کی امی بازار سے. اب یہ تا جتنے آ رہے ہیں ماں کی طرف جائیں گے، جتنے بھی تا ہے یہ ماں کی طرف اشارہ کریں گے. ماذا تضع ام حامد فی العلبۃ، ماذا تضع کیا رکھتی ہے ام حامد حامد کی امی فی العلبۃ ڈبے میں. علبہ کہتے ہیں ڈبے میں. حامد کی امی ڈبے میں کیا رکھتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ بازار سے آئی تو کچھ نہ کچھ چیز لے کر آئی، اور جب کوئی چیز لے کر آئی تو اس کو رکھے گی. تو ماذا تعمل کیا رکھتی ہے ام حامد حامد کی امی فی العلبۃ ڈبے میں. اب یہ ماذا کیا بتا رہے ہیں، تو میں اس کو ماذا کو کٹ کر دیتا ہوں. تو یہ سوال ہی ہمارا آدھا جواب بن جائے گا. تضع ام حامد رکھتی ہے حامد کی امی فی العلبۃ ڈبے میں. کیا چیز کو رکھتی ہے؟ تو جو چیز رکھے جائیں گی اس پہ آپ زبر لگا دیجئے. الرز چاول کو رکھتی ہے، والسکر اور کس کو رکھتی ہے؟ شکر کو. لیکن جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ البتی کو ہم آخر میں لا لیں گے. تو بنے گا تعود ام حامد رکھتی ہے حامد کی امی الرز چاول کو، السکر اور شکر کو، فی العلبۃ کہاں پر؟ ڈبے میں. تعود ام حامد، یہ تضع ام حامد، تضع وضع یضع کے میں نے رکھنا. تضع ام حامد حامد کی امی رکھتی ہے الرز چاول کو، والسکر شکر کو، فی العلبۃ ڈبے میں. پھر اگلا ہے متی تعود من العمل. اب دیکھیے یہاں پر تا تو ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص نام نہیں ہے، تو یہ تا میں انتا چھپے ہوا ہے. تا یا تو کسی لڑکی کے لیے ہو سکتا ہے، عورت کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر مرد میں اگر کوئی اشارہ اس کے طرف نہ ہو تو یہ پھر انتا تو مرد کی طرف چل جائے گا. تو اب سوال ہو رہا ہے متی تعود من العمل، متی تعود تم کب لوٹتے ہو، من العمل کام سے. تو کے جواب میں آتا ہے تو میں یہاں اعود کر دوں گا. اعود میں لوٹتا ہوں، اعود میں لوٹتا ہوں من العمل کام سے، مساء شام میں. بھی صبح میں جا رہے ہیں تو شام میں لوٹیں گے. اب اسی کو دیکھ کے ہم اس کو بھر سکتے ہیں. یعود حامد، حامد لوٹتا ہے. کہاں سے لوٹیں گا حامد؟ تو بتایا انہوں نے من المدرسۃ، من المدرسۃ مدرسے سے، مساء شام میں. اگلا ہے تعود ام حامد، حامد کی امی لوٹتی ہے. تو کہاں سے لوٹ رہی ہے وہ؟ من السوق بازار سے. اگلا انا اعود میں لوٹتا ہوں. اب دیکھیے انا اعود کہاں سے لوٹتا ہوں میں؟ من العمل، یہاں پہ دے دیے من العمل. اور کب لوٹتا ہوں؟ مساء. انا اعود من العمل مساء، انا اعود میں لوٹتا ہوں من العمل کام سے، مساء شام میں. اگلا ہے اجید، ابھی الف ہے تو میں ہوں گا. اجید صدیقی میں پاتا ہوں میرے دوست کو. صدیقی اجید میں پاتا ہوں، صدیقی میرے دوست کو. فی بیتی کہاں پر پاتا ہوں؟ میرے گھر میں. میں پاتا ہوں میرے دوست کو میرے گھر میں. انت تزور، انت تزور تم ملتے ہو. اب تم ظاہر سی بات ہے کس سے ملیں گے؟ اپنے دوست سے. تو صدیقہ تم ملتے ہو صدیقہ دوست سے، اور کا تمہارے. انت تزور صدیقہ کا تم ملتے ہو تمہارے دوست سے. اور تمہارا دوست کہاں پر رہتا ہے؟ فی الجوار پڑوسی دوست سے. تم ملتے ہو اپنے دوست سے پڑوس میں، مطلب تم اپنے پڑوسی دوست سے ملتے ہو. اب میں اگلا لے لیتا ہوں ہوا یزور، وہ ملتا ہے. یہاں آ جائیں گا صدیقہ دوست اور ہو اس کے. ہی میٹس ہز فرینڈ، وہ اپنے دوست سے ملتا ہے. ہوا یزور صدیقہ وہ ملتا ہے اس کے دوست سے.